مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے ہر مرد کو، اور دوستوں میں اس کو بتائے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث، امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں، آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا، برتن اٹھا دیا بس۔ دوسری وہی دعوت والی، عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو۔ کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں، امریکہ میں جاب کر رہے ہیں، اللہ نے گنجائش بھی دی ہے، بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا، سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا، لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ، صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے۔ زوجہ کا جو مطلب ہے، صاحبہ کہتے ہیں عربی میں، ساتھ رہنے والی، ساتھ رہنے والی۔ تو ساتھ رہنے والی کیا، جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے، ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو، اور ریٹائرمنٹ پہ اب آپ ہو گئے، 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ان میں گھر والے نہیں ہوتے، ان کے ہاں سب برابر ہیں۔ اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر میاں بیوی ہیں، پھر بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ ہیں رشتے۔ آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہو ہا ہی، گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے۔ گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، سلام نہیں کرتے۔ جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس۔ مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا، وہ دبائے گا حقوق۔ عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی، مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں، تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے، آپ کمزور ہو تو بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں، مجھ پر کون ہے، اللہ ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ، وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں، کس کو؟ زوجہ کو بھی بلاؤ۔ دل صاف تھے لوگوں کے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے، کینسل۔ پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ۔ صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے، تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا۔ پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں ہائے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں، اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے۔ تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے، جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا، خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے، ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے اب بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں، ورنہ میں نہیں آ رہا، جاؤ۔ تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں۔ ایک آدمی جو تھا نا، ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا، بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی، اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی، تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا، اترتا، بیگم کا گیٹ کھولتا، دروازہ نا لاک کھولتا، وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے اپنی، خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا، تو رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا، خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار ہمیں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم۔ 2 شادیاں ہو گئی۔ پھر بیگم کو، پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی، اس کو لے کر آتا
اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا, 3 شادیاں ہو گئیں بھائی. صحیح ہے نا. وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے دو, خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا, چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتہ چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. یہ جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی, کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی, تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے, پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی, اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے, دوسری زوجہ کے گھر سے. تو یہ غیرت میں کیا, یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا, اب یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 20 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتہ ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا, کہ نبی نے اس کی توجیح کی, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو بھائی نارمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں.
اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ان میں گھر والے نہیں ہوتے، ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے، ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے. کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو، عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو، ایکسکیوز می، پلیز، یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا، یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر میاں بیوی ہیں، پھر بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہو ہا ہی، گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے. بس مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا، وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی، مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں، تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے، آپ کمزور ہو تو بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں، مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا، انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا. تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میاں جو آپ کو کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی؟ آزاد گھومو پھرو، کیا ضرورت ہے؟ تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں. اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سربراہ کون ہے؟ بولو نا، میاں ہے. دیکھو جو بات انسان زبان سے بار بار بولتا ہے نا، دل میں اثر کرتی ہے 100%. کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا. جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ زبان سے کہو نا، جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ کر بھی لیتی ہیں. مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کہیں رشتہ طے ہوا، شادی نہیں ہو رہی، دھمکیاں دیتا ہے میں خودکشی کر لوں گا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میں کروں گا نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو خودکشی نہ کرنے کے اگر 100% چانسز تھے نا، تو اب وہ 99% رہ گئے ہیں. 1% چانسز بڑھ گئے ہیں اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے بول لو نا، جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے، اس کی وجہ سے 1% چانس بڑھ گیا ہے. دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا، تو 2% چانس آپ کے بڑھ گئے. ایسے واقعات ہیں. جو لوگ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں، کبھی بھی نہیں دوں گا، بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں، تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ 100% چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا، اب وہ 100% سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے؟ 99%. جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں، آپ ان کی سروے کرو تو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے. اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے، یا میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی، یا میں طلاق لے لوں گی، خواتین بھی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہیں یا میں خلا لے لوں گی یا میں دے دوں گا، یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے
بولو نکال دو. جب دینی ہو نا تو تمیز سے جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے, اول تو نہ دو, کوئی اچھا کام تو نہیں ہے یہ. بعض دفعہ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے, اس میں دھمکیاں ومکیاں نہیں. دھمکیوں میں دی تو آپ کا ڈی ایم آر بننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت. ابے بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی, وہ تو ویسے ہی بڑھے گی. آپ یہ بھی بولو گے نا مہنگائی نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, تو بھی کیا ہوگی, بڑھے گی. تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ بولو کہ پتہ نہیں یار, ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہو, ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے, اب بھی کھا رہے ہیں. آج میں جہاز میں نا ایک صاحب ملے جو 27 ملکوں کا سفر کیا انہوں نے. مجھے کہنے لگے, یہ مفتی صاحب میں 27 ملکوں میں گیا ہوں, امریکہ کئی مہینے رہا, اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ. بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. تو کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے. تو میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں, ڈکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میرے سب دیکھے میں پھر بھی نہیں. خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی, ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. واقعی سکون بہت ہے یہاں پہ. تو کراچی گند بن گیا نا, باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا, وہ تو صاف ستھرا ہے. اسلام آباد صاف ستھرا ہے, یہ تو کراچی ہی ہے سارا. جو ابھی انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاگ بنا رہا ہوں, اور میں نے اپنا ولاگ کا چینل بھی الگ کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو. تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی, کراچی کی آبشاریں, اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ, وہ بالکل الگ کر دیا ہے. تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا, وہ تو ایئرپورٹ جانے کے اسلام آباد میں جا رہا تھا, گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا, تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا. 2 رکشے گٹر کا پانی بہ رہا تھا, اس میں الٹے ہوئے تھے نا, ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا, اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے رہا ہے, میں تو حیران ہو رہا ہوں. اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے, لیکن اتنا واللہ عالم, بہرحال ایک حیرت کی بات ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس کی وہ دکھائی ہے, وہاں کی آبشاریں, اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے, نیت یہ ہے. چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے. تو اس میں دکھائے ہیں کراچی کی آبشاریں, اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ ان کھڈوں میں جا رہے ہیں. اس میں دکھائی ہے گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ. وہ کس ڈیزائن کی پہاڑی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیے گا. اور پھر سندھ حکومت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے, کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں, زندہ باد نا, لگ رہے آباد رہے ہمیشہ. خیر, تو اب دیکھو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے پورے وصول کر رہے ہیں. جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں, یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں. تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ, یا پورے کدھر کو آ جاؤ, پورے اسلام کی طرف آ جاؤ نا, پورے ادھر کو آ جاؤ. اپنے مفاد میں اسلام, خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے, کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہم تو ملک کے قانون کو مانتے ہیں, جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا. لیکن جب اپنا مفاد ہوگا, اپنا کہیں فائدہ ہوگا, تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ مفتیان کرام سے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے یہ. اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہیں, برابر ہیں. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کس اسٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے.
میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے, تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبول ہے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زور سے بولتا ہے, پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے, ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث, امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی, ساتھ رہنے والی. تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آؤ گے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو, شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت ہو. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے, ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے, تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے, وہ مان گئی. اور میاں گھننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ سے. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. میں نے, مجھے ان دونوں کے حالات پتہ تھے کہ ان میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم, میں بولوں گا نا وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے, لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا.
وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسا ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی, صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی بھی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہیں نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے. اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا, وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے, اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی, مفتی صاحب نے برباد کر دی. تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے. لیکن بعض ہوتا ہے, بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں, ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں, بدگمانیاں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے, جیسے مرد کو چاہیے نہیں یہ 2 حدیثیں بیان کرتا رہے, تو عورت کو چاہیے زبان سے نا 1 دفعہ صبح 100 دفعہ تسبیح اور شام کو 100 دفعہ کہ سربراہ گھر کا کون ہے میاں ہے, یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے, میرا آقا ہے, میرے سر کا تاج ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں, اس کی رسپیکٹ, اس کو رسپیکٹ دوں, میں عزت دوں, یہ میرا آقا ہے آقا ہے آقا ہے. 100 دفعہ بول لیں, اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا, بہت خاندانی ہو جائے گا ماحول. ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے دوسرا تسبیح نہ پڑھے, پھر الٹا ہو جائے گا. یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ 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 آقا ہے آقا ہے, اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی, تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر. پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی, اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی, تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ. تو اس لیے آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی ہے, دونوں اپنی ذمہ داری ہوگی تو حساب کتاب چلے گا. اور اگر آپ نے اخلاق والی پڑھنا شروع کر دی, اس نے سربراہ والی نہیں پڑھی, تو آپ تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے آپ کا روب ختم ہو جائے گا, اور پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا, جو ہو رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹوں. قرآن میں جو آتا ہے نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ پیاز ٹماٹر والوں کے بارے میں نہیں ہے, صرف ہر ایک کے بارے میں ہے, ہر ایک کے بارے میں. تو اسی طرح یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے, جو اصل جس پر میں نے بیان کرنا تھا, تمہید لمبی ہو گئی, کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے, ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں, نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں, نہ میں تھپڑ مارتا ہوں, تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں, محفوظ ہیں. او بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے, ہر دور میں محفوظ رہے ہیں, کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, ایسا کام نہ کیا جائے. گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں, آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے, وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ, تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے, بھائی بندہ کدھر ہے, پھر ہارن مارتے رہو, پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی, اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے, اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو, تو غلط ہے نا. ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی 5 منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو گاڑی, آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا, پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ. آپ اپنے آپ کو 5 منٹ کی تکلیف سے بچانا اور دوسرے کو 25 منٹ کی تکلیف میں ڈال دینا. اور وہ 5 منٹ کی تکلیف جو دوسرے کو ہوتی ہے وہ بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس کا ڈیوریشن معلوم نہیں ہوتا کہ کمبخت آئے گا کبھی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک اور گڑبڑ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ کبھی بھی نہ کیا کرو.
جب آپ سفر پہ جائیں نا کہیں, جتنا سامان آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. کبھی بھی ایکسٹرا سامان اس نیت سے نہ لیں کہ دوسرے کے پاس سامان کم ہے تو اس کے بیگ میں ڈال دوں گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسرا کم سامان اسی وجہ سے ہو سکتا ہے لے کے آ رہا ہو تاکہ میں ہلکا پھلکا رہوں. وہ اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ میں محلے والوں کے بھی سامان اٹھاؤں. میں یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے. یار کائنڈلی ذرا یہ بیگ, آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ چلغوزے رکھ لیں ذرا اس میں. وہ خالی جان کر رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ ہم ہلکے پھلکے جائیں. ابھی میں سفر پہ گیا تو ایسے ہی گیا نا, یوں ہی کچھ بھی نہیں تھا. وہ پوچھ رہے ہیں بیگ کہاں ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل میں ہی ہوں بس. تو کہنے بھائی کیا ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں, میں ٹوٹل مجھے ہی مشین سے گزارنا ہے تو گزار لو بھائی. کیوں, میں جان کر ہلکا پھلکا گیا ہوں یار, کیا بیگ کی ٹینشن اٹھائے آدمی. تو ایک آدھ دن کا سفر ہوتا ہے تو کپڑے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی یہ ذرا, اور پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب منع کرو نا, منع تو بد اخلاقی, غیر اخلاقی. مفتی صاحب خالی تو ہو نا آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, ایک جگہ سامان تھا میرے پاس تو ایک جاننے والے تھے, انہوں نے وہ کھجوریں رکھوا دی. وہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر جا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ یہاں آپ کے پاس کم سامان ہے. جاننے والے تھے وہ, میں مانتا ہوں. اب وہ قصہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتہ چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھجوریں رکھوا دیں کہ جی آپ کے پاس سامان کم ہے, مجھے 20 کلو یا پتہ نہیں 30 کلو سے زیادہ کی اجازت نہیں, آپ یہ سامان رکھ لیں, ہم اور آگے جب گزر جائیں گے تو مجھے واپس کر دیے گا. میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کھجور ہی ہے, کوئی ہیروئن چرس تو نہیں ہے اس کے اندر. اس قدر ذہنی کوفت مجھے شروع ہوئی ہے نا. شروع میں تو میں نے رکھ لی, مجھے ناگوار تو گزرا. بھائی کیوں آپ ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ جو خالی ملے گا اس کو پہنا دو گے. اب تعلق بھی ہے, منع کیسے کریں یار, یہاں سے وہاں تک ہی تو لے کے جانا ہے نا. منع کریں گے یار مفتی صاحب ممبر پہ بیان تو بڑے اخلاق اور انسانیت کی خدمت, اور یہاں یہ حرکت کر رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ چرس ہیروئن کی طرف تو دماغ نہیں گیا, لیکن میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں نے کہا رکھ لیتے ہیں. مجھے غصہ تو آیا لیکن میں نے رکھ لی. لیکن پھر میرے دماغ میں وسوسے آنا, چرس ہیروئن نہیں, کوئی بھی غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے. سعودی عرب سے چرس لانا تو آسان نہیں ہے, لے جانا ہی ناممکن ہے, تو لانا کہاں سے ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1% بھی چانس ہو تو ٹینشن دینے کے لیے بولو کافی ہے یہ. خیر وہ پار ہوا, پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی, میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے معذرت تو کر لی ہے لیکن یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے, بالکل غلط حرکت ہے. یہ معذرت کیا, سوری کرنے سے تھپڑ مارو پھر بولو سوری. تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے یار, وہ امیر صاحب آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ میرے چلغوزے رکھ لیں اس میں. غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دل سے رکھ رہا ہے یا وہ ٹینشن میں. بعض دفعہ بیگ میں جگہ خالی ہوتی ہے, انسان اس لیے خالی رکھتا ہے کہ وزن ہلکا ہو. وہ اس لیے تھوڑی رکھتا ہے کہ تو زیادہ لے آنا. میں ایک دفعہ بیرون ملک جا رہا ہے, ایئرپورٹ پہ جاننے والے مل گئے, کراچی ایئرپورٹ پہ, بہت پرانے تھے, قریبی تھے. انہوں نے دیکھا مفتی صاحب ہلکے پھلکے جا رہے ہیں نا, ان کو اچھا نہیں لگا بالکل. میں انہوں نے کیا کیا, کچھ چیزیں, میں وہ چیزیں بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے نا. وہ چیزیں نکال کے میرے بیگ میں ڈال دیں. اور میری جو تلاشی شروع ہوئی ہے, اتنی لمبی تلاشی. بولے آپ کیا بزنس کر رہے ہو, کیا یہ ایکسپورٹ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو بزنس کا مال لگ رہا ہے. گھنٹہ لگ گیا میرا ایئرپورٹ پہ. میں گزرا ہوں, پھر جا کے انہوں نے وہ سامان واپس لیا. کہا میں نے کچھ بھی نہیں ان کو. لیکن آپ بزنس کر رہے ہو تو اپنا بوجھ خود تو اٹھاؤ نا کم از کم. تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سفر میں ہو, آپ دیکھ رہے ہو دوسرے کے ہاتھ خالی ہے تو اپنا آدھا بوجھ اس پہ ڈال دو. وہ ہاتھ خالی ہے تو اس لیے ہے کہ وہ تاکہ میں ہلکا پھلکا سفر کروں میں. تو یہ بھی اس حدیث میں داخل. ہاں وہ خود آپ سے مانگ لے, خود مانگ لے, یار آپ کے پاس 2 بیگ ہیں, آپ ایک بیگ مجھے پکڑا دیں. اور ایک دفعہ میں نہیں, 2 ایک اوپر سے. بعض دفعہ مروت میں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے, جیسے مہمان آئے تو کھانا کھائیں گے, وہ کہ ہاں کھاؤں گا, لے بھائی پھنس گئے. تو ہوتا ہی ہے.
تو اخلاقاً پوچھ لیتا ہے, یقین ہو جائے کہ سچی مچی کا پوچھ رہا ہے. مجھے ابھی مسقط بلایا نا جن لوگوں نے, ریٹرن ٹکٹ دیا آنے جانے کا, وہ نہیں جس شادی میں گیا جس کا بڑا 1 مہینے سے کہہ رہے تھے مجھے. اب چونکہ میں اپنے خرچے پہ نہیں جا رہا تھا, ان کے خرچے پہ, پہلی دفعہ میں نے ہاں نہیں کیا ہے. بعض دفعہ مروت میں انسان پوچھ لیتا ہے, مجھ سے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں؟ ہاں جی آ رہا ہوں میں, بھیج دو ٹکٹ. 1 مہینے تک مسلسل میسج بھیجتے رہے. پھر مجھے یقین ہوا کہ بھائی واقعی یہ سچی مچی میں ہی چاہ رہے ہیں آنا. پھر میں نے اوکے کیا, ہاں بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان رشتہ داروں کو, دوستوں کو پوچھ لیتا ہے کہ نہیں پوچھا تو بعد میں بولیں گے یار سب کو بلایا مجھے کیوں نہیں بلایا, تو اس چکر میں پوچھ لیتا ہے. آپ تیار بیٹھے تھے, آپ نے کہا ہاں قبول ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو کوئی بھی, تو مہمان کو جب بھی کوئی میزبان پوچھے نا تو مہمان کو فوراً ہاں جی کھانا ہے. بھائی ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا, 2-3 دفعہ پوچھے تسلی سے, پھر آپ بولو کہ ہاں کھانا ہے میں نے, ورنہ چپ بیٹھے رہو. یہ بھی نہیں کہو کہ نہیں کھانا, جھوٹ نہیں بولو. تو اب جو میں اصل بات کر رہا ہوں نا, اسی میں ایک بات یہ بھی ہے. تو یہ بات تو پتہ چل گئی نا, کوئی ایسا عمل جس سے دوسرے کو تکلیف. واش روم میں جا کے بیٹھ گئے, چونکہ کرایہ نہیں دینا پڑ رہا, بیٹھے ہوئے ہیں, اور باہر رش بھی نہیں ہے, تو بھائی جب آپ گئے تھے ہو سکتا ہے اس وقت رش نہ ہو, بعد میں کوئی بندہ آ گیا ہو, بیٹھے ہوئے. واش روم میں صحیح طرح سے صفائی نہیں کی آپ نے. اب یہ باتیں تو ممبر پہ کیا آپ سمجھائے آدمی, یہ تو بچوں کے سکھانے کی چیزیں. پبلک ٹوائلٹ میں سفر کے دوران بہت جانا ہوتا ہے نا انسان کا, تو بعض رپورٹیں اچھی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو اچھی رپورٹیں نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں, اسی میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب بھی کوئی مہمان آئے نا, مہمان سے 1 دفعہ کھانے کا پوچھو, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4تھی دفعہ مت پوچھو, وہ مصیبت میں آئے گا. میرے ساتھ ایسا اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ اب میں ڈپریشن میں جانے لگا ہوں, اب میں غصہ کرنے لگا ہوں لوگوں پہ.